بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بہت سال پہلے کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک سوداگر رہتا تھا جس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ بہت ہی خوبصورت تھی۔ وہ اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتا تھا۔ ویسے تو تینوں بہت پیاری تھی، لیکن جو سب سے چھوٹی تھی وہ ان دونوں سے زیادہ پیاری تھی۔ اب سوداگر کو یہ ڈر تھا کہ اس کی تینوں بیٹیوں میں سے کوئی بیٹی اس کو چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ اس لیے ایک دن سوداگر نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی تینوں بیٹیوں سے پوچھے گا کہ اس سے کون سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اب سوداگر سب سے پہلے اپنی بڑی بیٹی کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ بیٹی، تم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ بابا، میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتی ہوں۔ تو سوداگر بہت خوش ہوا، تو اس نے اسی خوشی میں اپنی بیٹی کو ایک سونے کا لاکٹ دیا۔ اب وہ اپنی دوسری بیٹی کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ بیٹی، تم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ بابا، میں آپ کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتی ہوں۔ تو سوداگر یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوا، تو اس نے اسی خوشی میں اپنی بیٹی کو سونے کی اشرفیاں دے دی۔ اب وہ اپنی آخری والی یعنی کہ تیسری بیٹی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ بیٹی، تم بتاؤ کہ تم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ بابا، میں آپ کو نمک کے برابر پیار کرتی ہوں، نمک جتنا۔ سوداگر یہ سن کر بہت غصہ ہوا، تو اس نے اپنی بیٹی پر بہت غصہ کیا۔ اس نے کہا کہ تم مجھ سے صرف اتنا پیار کرتی ہو کہ ایک نمک کے برابر پیار کرتی ہو؟ اس نے اپنی بیٹی کو غصے میں کہا کہ تم میری نظروں سے دور ہو جاؤ، میرے گھر سے چلی جاؤ، ایک دن تم مجھے چھوڑ کر تو ویسے ہی چلی جاؤ گی، اس لیے تم مجھے اب بھی چھوڑ کر چلی جاؤ۔ اس کو اپنے والد کی باتیں اتنی دل پہ لگی کہ اس نے گھر چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کر لیا اور وہ گھر سے چلی گئی۔ اب وہ جس راستے سے جا رہی تھی اس راستے میں گھاس تھی۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ گھاس کی مدد سے وہ اپنا ایک لباس تیار کرے۔ اس نے کیا کیا کہ اس گھاس کی مدد سے اس گھاس کو لے کر اپنا ایک عمدہ سا لباس تیار کیا اور اس کو پہن لیا تاکہ اس کو کوئی پہچان نہ سکے۔ اب وہ بادشاہ کے محل کے پاس جا کر رکی اور اس نے اس سپاہیوں سے کہا کہ سنو، مجھے کام کی ضرورت ہے، کیا تم لوگ مجھے کام پہ رکھ لو گے؟ ان لوگوں نے اس لڑکی کا حلیہ دیکھ کر اسے کام پر رکھ لیا اور اسے باورچی خانے کا راستہ بتایا تاکہ وہ باورچی خانے میں کھانے وغیرہ بنا سکے۔ اب وہاں پر اور بھی عورتیں تھیں، لیکن کسی کو اس لڑکی کا نام نہیں پتہ تھا، تو اس نے اس لڑکی کا گھاس والا لباس دیکھ کر اس کا نام گھاس والی لڑکی رکھ دیا۔ اب اس محل میں تمام لوگ اسے گھاس والی لڑکی کے نام سے جاننے لگے۔ اب کچھ دن بعد محل میں یہ اعلان ہوا کہ بادشاہ ایک بہت بڑی تقریب کا اعلان کر رہے ہیں۔ اس طرح تمام عورتیں، تمام مرد جو بھی وہاں پہ کام کرتے تھے، سب اپنے آپ کو سنوارنے میں لگ گئے تاکہ اس تقریب میں جا سکیں۔ اب جب تقریب کا دن آیا تو اس گھاس والی لڑکی نے جانے سے انکار کر دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح وہ اکیلی محل میں تھی اور باقی تمام لوگ تقریب میں چلے گئے۔ جب سب لوگ چلے گئے تو اس نے کیا کیا کہ اپنا گھاس والا لباس اتارا اور ایک عمدہ سا لباس پہن لیا جو وہ اپنے ساتھ لے کر آئی تھی اور اس تقریب میں چلی گئی۔ اور وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ تقریب میں موجود جتنے بھی لوگ تھے سب لوگ صرف اسی کو دیکھ رہے تھے۔ جتنی بھی عورتیں تھیں، جتنے بھی مرد تھے، سب کی نظریں صرف اسی پر تھی۔ اب بادشاہ کا بیٹا بھی اس تقریب میں موجود تھا۔ جب اس نے اس لڑکی کو دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا اور اس نے پوری تقریب اس لڑکی کے ساتھ باتوں میں گزار دی۔ پھر جب تقریب ختم ہونے والی تھی تو وہ لڑکی بغیر کسی کی نظروں میں آئے واپس محل میں آ گئی۔ اب کچھ دن بعد بادشاہ نے پھر سے ایک تقریب رکھی۔ پھر سے اس لڑکی نے یہی بہانہ لگایا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور پھر سے وہی کچھ ہوا کہ وہ ان کے جانے کے بعد ایک عمدہ سا لباس پہنا اس نے اور اس تقریب میں چلی گئی، اور پوری تقریب اس شہزادے نے اس لڑکی کے ساتھ گزاری، اور اس دفعہ شہزادے نے اس لڑکی کو ایک انگوٹھی دے دی۔ اب پھر سے جب تقریب ختم ہوئی تو وہ کسی کی نظروں میں آ بغیر واپس محل میں آ گئی۔ اب کی بار شہزادے نے بادشاہ سے جان بوجھ کر کہہ کر تقریب رکھوائی تاکہ وہ اس لڑکی سے مل سکے، لیکن اس بار وہ نہیں آئی اور شہزادہ بہت پریشان ہوا، اور بادشاہ بھی اس کے بارے میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، اس لیے اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا تھا اور شہزادہ بہت پریشان تھا۔ اب ایک دن شہزادے نے محل کے ملازموں سے ساگو دانہ کھانے کی فرمائش کی۔ اب جب اس لڑکی کو پتہ چلا کہ یہ شہزادے کی فرمائش ہے تو اس نے وہ خود بنانے کا کہا اور اس کو اجازت بھی مل گئی۔ جب وہ ساگو دانہ بنا رہی تھی تو اس نے جب
سرو کیا تو اس نے اپنی انگوٹھی جو اس کو شہزادے نے دی تھی وہ اس ساگودانے میں ڈال دی تاکہ شہزادہ دیکھ لے اور اس کو پتہ چل جائے کہ میں کون ہوں۔ اور شہزادے نے انگوٹھی دیکھ کر فوراً پہچان لیا کہ یہ تو وہی انگوٹھی ہے۔ اب شہزادے نے تمام ملازموں کو اپنے پاس بلایا اور جب اس لڑکی کو دیکھا تو وہ فوراً سے پہچان گیا کہ یہ وہی لڑکی ہے اور وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس طرح ان دونوں کی بادشاہ نے شادی کروا دی۔ اب اس شادی کی خوشی میں بادشاہ نے اس شہر کے تمام بڑے بڑے سوداگروں کو کھانے پہ بلایا۔ اب شہزادی یہ جانتی تھی کہ اس کے بابا بھی ضرور آئیں گے۔ اب جب کھانا لگ گیا اور سب کھانا کھانے لگے تو پتہ چلا کہ کھانے میں تو نمک ہی نہیں ہے، اور کھانا شہزادی نے خود بنوایا تھا، یعنی کہ اس لڑکی نے خود بنوایا تھا، لیکن اس میں نمک نہیں تھا۔ اب شہزادی کے بابا یعنی کہ اس لڑکی کے فادر نے بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جناب اس میں تو نمک ہی نہیں ہے۔ بادشاہ ہلکا سا مسکرائے اور کہا کہ جناب تو کیا ہو گیا، نمک ہی تو نہیں ہے، باقی تو ہر چیز موجود ہے اس میں، صرف نمک کی تو بات ہے۔ اب اس شخص کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ رونے لگا۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں اور اتنا پریشان کیوں ہیں؟ تو اس نے سارا قصہ بادشاہ کو سنا دیا کہ میری بیٹی نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے نمک کے برابر پیار کرتی ہے، اور میں نے اس بات پہ اس کو بہت غصہ کیا اور وہ ناراض ہو کر کہیں چلی گئی، اور اب میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں لیکن وہ مجھے نہیں مل رہی، میں بہت پریشان ہوں۔ مجھے اب احساس ہوا ہے کہ کھانا جتنا مرضی لذیذ ہو لیکن اگر اس میں نمک نہ ہو تو وہ بالکل بد ذائقہ ہو جاتا ہے، اور میں آج یہ بات سمجھ گیا ہوں کہ میری بیٹی نے مجھے ایسا کیوں کہا تھا۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہا تھا کہ شہزادی فوراً سے ان کے سامنے آ گئی، اور اس کے باپ نے اسے فوراً پہچان لیا اور اسے گلے لگایا اور اس سے معافی مانگی۔ اس طرح وہ خوشی خوشی رہنے لگے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔